الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز دوستو، آج 14 اکتوبر 2022 ہے اور میں نے آپ کی خدمت میں مقام نبوت کے عنوان پر گفتگو کرنی ہے۔ میرے دوستو، خالق کائنات نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو مخلوق اور اپنے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ قائم فرمایا جس کے ذریعے رب کریم مخلوق تک اپنے احکام اور اپنے اوامر کو پہنچائیں۔ اس واسطے کا نام نبوت ہے۔ رب کریم نے انبیاء کرام کو بھیجا ہے بطور اپنا نمائندہ بنا کر۔ انبیاء کرام نمائندہ خدا بن کے دنیا میں مخلوق کے پاس آتے تھے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں۔ ایک روایت میں 2,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں، لیکن 1,24,000 کی روایت کو ترجیح ہے۔ میرے دوستو، جب انبیاء کرام دنیا میں آتے اور آ کر اپنی قوم کو اللہ کے احکام بتاتے تو قوم کبھی مانتی اور کبھی ٹھکراتی۔ اس طرح یہ سلسلہ چلا ہے۔ قبیلے مختلف تھے، قومیں مختلف تھیں، علاقے مختلف تھے، زبانیں مختلف تھیں، تو مختلف انبیاء آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی نہیں ہیں جو صرف ایک قوم کی طرف آئے ہوں، قبیلے کی طرف آئے ہوں، خاندان کی طرف، زبان کی طرف، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے نبی الانبیاء، تمام کائنات میں لوگوں کا، امتوں کا اور امت کے انبیاء کا، ان سب کا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت آفاقی ہے۔ آفاقی کا مطلب عالمی ہے، یونیورسل، پوری کائنات کو محیط ہے۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد اب کوئی نبی کی شریعت کا حکم نہیں رہتا کہ ان کی شریعت کو مانا جائے۔ رب کریم کو منظور ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ آخر زمانہ میں دجال کے مقابلے کے لیے بھیجیں، تو وقت کے نبی صاحب الکتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو وہ بھی رسالت مآب کی شریعت کے تابع ہو کر آئیں گے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو تسلیم فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ضرور ہوں گے، ان کی نبوت چھنے گی نہیں، لیکن حضور پاک کے بعد نیا نبی آنا منع ہے نا۔ حضرت عیسیٰ نئے نبی تو نہیں ہے، حضور پاک علیہ السلام سے پہلے ہیں، اسی لیے ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آنا منع ہے، اس کی تفصیل یہ ہے نیا نبی آنا منع ہے، ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے اور ان کے آنے سے ختم نبوت پہ فرق نہیں ہے۔ اب نبوت کا جو مقام اور مرتبہ ہے، منصب اور عہدہ ہے، یہ ایسا ہے جو عبادت کرنے پہ، اللہ کو راضی کرنے پہ، اللہ کے سامنے زیادہ صدقے اور نفل کرنے پر، پڑھنے پر اللہ عطا فرما دیں، ایسا نہیں ہے۔ نبوت کا معاملہ عطائی ہے، نبوت کا معاملہ گاڈ گفٹڈ ہے، نبوت کا معاملہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے، یہ کسبی نہیں ہے۔ کسبی کا معنی ولایت کسبی ہے، نیک بننا کسبی ہے، مسنون زندگی پہ عمل کرنا کسبی ہے، یعنی اپنی محنت کریں گے، محنت کر کے بندہ اس نتیجے پر پہنچے گا، اس منصب پر پہنچے گا۔ دنیا کے جتنے مناصب ہیں نا، عام طور پہ وہ مناصب محنت سے ملتے ہیں،
کوشش سے ملتے ہیں، لیکن نبوت اور صحابیت کا منصب یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ صحابیت کسی کوشش پہ نہیں ملتی، اللہ نبی کے صحابہ کو پہلے طے کر لیتے ہیں۔ ایسے نبوت بھی کوئی کوششوں پہ نہیں ملتی، نبوت کا معاملہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی طے کر لیتے ہیں۔ حضرت عویمر بن سعدہ الانصاری رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کی حدیث پاک موجود ہے۔ یہ فرماتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ مستدرک میں حدیث موجود ہے، امام حاکم رحمہ اللہ نے اس کو نقل فرمایا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے نبیوں میں اور میرے صحابہ کو میرے ساتھیوں کے لیے چنا ہے۔ اس سے پتہ چلا نبوت بھی عطائی ہے، صحابیت بھی عطائی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے نبی بناتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے نبی کا صحابی بنا دیتا ہے۔ نہ صحابی کے لیے محنت کریں، کوئی کوشش کریں، کوئی 100 حج کر لے بندہ اور 10,000 رکعت نماز نفل ہر ہفتے کی پڑھے تو چلو یہ صحابی بن گیا، جی ایسا کچھ نہیں ہے۔ کوئی 2 لاکھ نفل پڑھ لے نبی بن گیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کا تعلق عبادت سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے نبی بناتا ہے۔ اچھا، پھر نبوت کے منصب میں یہ بات یاد رکھیں، نبی کو رب کریم وہ طاقت عطا فرماتا ہے جس طاقت کے ذریعے وہ نبی اللہ سے بات بھی کرتا ہے، اللہ کو دیکھتا بھی ہے، اللہ کی بات سنتا بھی ہے، اور پھر وہ مخلوق تک یہ بات پہنچاتا ہے۔ آپ اور ہم مخلوق ہیں، ہماری طاقت نہیں ہے ہم اللہ کو دیکھیں، ہماری طاقت نہیں ہے اس دنیا میں کہ ہم اللہ کی بات سنیں۔ اگر کسی نے یہ جرت کرنے کی کوشش کی کہ میں نبی کو ہٹا کے خود اللہ سے ڈائریکٹ ہو جاؤں اور اللہ سے بات کر کے اور اللہ کی بات کو سن کے اور اللہ کا دیدار کر پاؤں، تو اسے آگ نے پکڑا اور وہ جل گیا۔ جیسے قوم موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ارین اللہ جہرا، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں براہ راست رب سے ملنا ہے۔ فرمایا جی نہیں، تم نبی کی بات مانو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کرو۔ انہوں نے کہا جی نہیں، جس کی عبادت کرتے ہیں، جس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، جس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، جس کو معبود حقیقی مانتے ہیں، ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ 70,000 لوگوں نے ڈیمانڈ کی تو 70 بندے ان کے نمائندہ بنے۔ حضرت موسیٰ لے کر کوہ طور پہ آئے تو رب نے تجلی ڈالی۔ پہلے فرمایا لن ترانی، ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن ان کا شوق تھا کہ رب کریم ان کا یہ حال ہے۔ فرمایا اچھا انظر الی الجبل، اس پہاڑ کو دیکھو۔ ان نے پہاڑ کو دیکھا نا تو اللہ پاک نے فرمایا ان استقر مکانہ، یاد رکھنا میں تجلی ڈالوں گا، اگر پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو تم مجھے دیکھ پاؤ گے، اور اگر پہاڑ کا معاملہ خراب ہو گیا تو پھر اپنا حشر نشر بھی یاد رکھنا۔ اللہ پاک نے تجلی پہاڑ پہ ڈالی تو پہاڑ تو جعلہ دکا، قرآن کہتے ہیں وہ تو روئی روئی کی طرح اڑنے لگ گیا، وہ تو کپاس کی طرح اڑنے لگ گیا، اور وہ ریزہ ریزہ ہوا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور 70 بندے وہیں کے وہیں جل کے مر گئے، راکھ ہو گئے۔ اب نبی کے واسطے کو کراس کر رہے ہیں تو نبی کے واسطے کو دنیا میں کراس نہیں کیا جا سکتا۔ آخر حضرت موسیٰ نے دعا مانگی، ان کے دعا کے طفیل بندے دوبارہ زندہ ہوئے۔ یہ مانگا کہ اللہ اگر یہ مر گئے تو پچھلے کو پھر بات تو وہیں آ جائے گی، وہ کہے کہ پھر ہم نے دیکھ رہے ہیں، ہر بندوں کی ٹولی آئے گی، انہیں زندگی دے، جا کر اپنی کارگزاری سنائیں کہ لوگوں ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا، لہٰذا نبی کی مانو، ڈائریکٹ نہ ہو جاؤ۔ تو ان کو دوبارہ زندگی ملی اور گئے۔ میری بات کا مطلب اللہ تعالیٰ جل شانہ کی دیکھنے اور سننے کی بات نبی کے ذریعے، نبی کے واسطے کو کراس نہیں کیا جا سکتا۔ اور جب نبی ہوتا ہے نا تو نبی کو رب کریم وہ طاقت دیتے ہیں جو طاقت پہاڑوں میں بھی نہیں ہوتی۔ دیکھیں نا، پہاڑ پہ تجلی اتری، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہوا، قوم مر گئی، موسیٰ علیہ السلام کو تو کچھ نہیں بگڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے ہیں، اور بے ہوش تو زندہ ہوتے ہیں، وہ اٹھ جاتے ہیں، نہ کوئی زخمی ہوئے ہیں، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کوئی قاتلانہ اٹیک ہوا ہے۔ تو اس کا پتہ چلا رب منصب نبوت جسے دیتے ہیں اسے اپنے سے بات کرنے کی صلاحیت اور طاقت بھی دیتے ہیں، یہ عوام کا کام نہیں ہے۔ اور وقت کے نبی کا معاملہ ہے، وقت کے نبی کو رب ان طاقتوں سے مالا مال کرتے ہیں جو مخلوق، وہ امت ہے نا اس زمانے میں جتنی طاقتیں رکھتی ہیں ان سے بڑھ کے نبی کے پاس پاور ہوتی ہے، ان سب سے بڑھ کے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے آگ میں ڈالا نا، جس جگہ آگ میں ڈالا، یہ ملک شام کے قریب ایک ایریا ہے جسے عرفہ کہتے ہیں۔ آج کل یہ عرفہ شہر ترکی میں واقع ہے، یہ ملک شام سیریا کی سرحد ہے۔ اور میں نے نمرود کا وہ قلعہ دیکھا ہے عرفہ میں اپنی آنکھوں سے، یہ اسی سال
جب میں جون میں گیا 2022 میں، تو میں نے وہ قلعہ بھی دیکھا اور وہ 2 ستون بھی دیکھے جن کے ساتھ باندھ کر وہ ایک ٹینگ قسم کی بنا کر، جھولا قسم کا بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نے آگ میں ڈالا تھا۔ وہ نمرود کے قلعے پہ وہ دونوں ستون بھی ٹھہرے ہوئے ہیں۔ حالانکہ 1400 سال رسالت مآب کی آمد کو گزرے ہیں، ان سے پہلے 600 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے، ان سے 3500 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ ہے۔ ہو سکتا ہے اس سے تاریخیں زیادہ بھی ہو جائیں، میں ایک محدود اندازہ بتا رہا ہوں، لیکن وہ چیزیں آج بھی ہیں۔ اور وہ جگہ بھی ہے جس جگہ پہ آگ لگی تو رب کریم نے فرمایا کل نا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے حکم کیا، یا نارو، اے آگ، کونی، بن جا، بردوں و سلامن علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا۔ کہتے ہیں جب رب نے ٹھنڈی کہا تو ایسے ٹھنڈی جیسے برف، فرمایا فسلامن، ایسی ٹھنڈی نہیں جس سے تکلیف ہو، ایسی ٹھنڈی جس سے اسے راحت ملے۔ اے سی روم چاہیے، اے سی کی کولنگ، وہ بھی اس انداز میں جو انسان کی باڈی اس کو سنبھال سکے۔ یہ ہے بردوں و سلامن علی ابراہیم، باقیوں پہ نہیں، باقی کو آئے تو جلے، صرف ابراہیم پر نامینیشن کر کے رب کریم نے دیا تو نہیں جلا پائے، وہ کچھ بھی نہیں ہوا، ساری لکڑیاں جل گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں یوں کپڑے جھاڑے اور باہر آ گئے۔ یعنی نبی کو رب کریم یہ طاقت دیتے، تو نبی کی طاقت کا معاملہ کچھ اور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ایک صحابی کو ایک فرعونی بندہ آ کر لڑ رہا تھا اور مارنے لگا، فوقظہ موسیٰ فقض علیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک گھونسا مارا، قرآن کہتے ہیں مر گیا وہ بندہ۔ تو نبوت کا معاملہ کچھ اور ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جنگ احد میں دیکھیں نا، آپ علیہ السلام کے ہاتھوں سے کوئی کافر پوری زندگی میں ڈائریکٹ قتل نہیں ہوا سوائے ایک بدبخت کے جس کا نام ابی بن خلف ہے۔ اس نے گھوڑا پالا، روزانہ اس کو چارہ ڈالتا، ہاں تیار کر رہا ہوں مسلمانوں کے نبی کو ماروں گا، یہ اس کے ارادے ہوتے، اور وہ اپنے ارادے کو پایا، تکمیل تک پہنچانے کے لیے احد میں آیا اور رسالت مآب کے سامنے آیا اور اسی گھوڑے پہ سوار۔ آپ علیہ السلام نے نہ اس کے لیے کوئی تیاری کیا نہ کچھ، ایک صحابی سے چھوٹا سا خنجر اٹھا کر اس کی طرف جو پھینکا تو اس کو ایک خراش سی آ گئی، خراش آئی جس سے کوئی خون بھی نہیں نکلا، اور اس نے چیخنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں ایسے جیسے اونٹ کبھی چیختا ہے، اونٹ بڑبڑاتا ہے یوں۔ تو اس وقت کے سرداروں نے کہا شرم کر، اس چیخ پہ، اس خراش پہ چیخ رہا ہے۔ تو اس نے آنکھوں سے آنکھیں چار کر کے کہا تمہیں پتہ ہے یہ مار کس کی ہے؟ تو ٹھیک کہہ رہا تھا نا، امام الانبیاء کی مار ہے نا۔ تو نبی کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، اللہ اسے یہ طاقت دیتے ہیں۔ تو مقام نبوت میں ایک بات یہ ہے کہ رب کریم اتنی طاقتوں سے، اتنے مرتبوں سے، اتنے رتبوں سے وقت کے نبی کو نوازتے ہیں، اور نبی کو اللہ رب العزت حسن وہ دیتے ہیں جس حسن کے مقابلے میں پوری کائنات اس جیسی حسن کو نہیں لا سکتی۔ یار جو انگلیاں کاٹی ہیں مصر کی عورتوں نے، کیسے کاٹی تھی؟ پھل پکڑے ہوئے تھے ہاتھ میں، پھل کٹا تو انگلی کٹی۔ انگلی ایسے نہیں کٹتی، پہلے چمڑا کٹتا ہے، پھر اس کے بعد گوشت کٹتا ہے، پھر خون نکلتا ہے، پھر رگیں کٹتی ہیں، پھر جا کر انگلی کٹتی ہے نا۔ چھوٹا موٹا کوئی خراش تو نہیں آئی تھی۔ قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، ہاتھ کاٹ بیٹھی تھیں۔ تو جب کاٹ بیٹھی اور پتہ ہی نہیں ہے، اور الٹا تعریفیں کر رہی ہیں، ان ھذا الا بشر، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو فرشتہ ہے۔ یعنی نبی کا معاملہ اتنا۔ تو نبوت کے معاملات پر رب کریم جب منصب کی بات کریں تو وہ صرف اس شخص کو دیتے ہیں جس کو رب کریم چاہتے ہیں۔ اس کے لیے نہ کوئی عبادت ہے، نہ کوئی ریاضت ہے، نہ کوئی محنت ہے، نہ کوئی نوافل ہے، نہ کوئی صدقے ہیں، نہ کوئی نماز ہے، بس اللہ کی عطا ہے۔ اور پھر ہر نبی میں 5 چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ یہ 5 جو چیزیں میں اگلے سمجھانے لگا ہوں، اسے دل کی تختی پہ تعویذ بنا کر ذہن میں رکھ لیں۔ یہ 5 چیزیں نبوت کی اجزائے ترکیبیہ ہیں، یعنی یہ 5 شرطیں ہیں جو ہر نبی میں ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نبی اور اس میں 5 میں ایک نہ ہو، یا 1 ہو 3 نہ ہو 4 نہ ہو، جی نہیں، یہ 5 فرض کے درجے میں ہر نبی کا معاملہ ہے۔ نمبر 1، نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے، نہ کوئی جن نبی ہے نہ کوئی فرشتہ نبی ہے، اعلیٰ درجے کا۔ اعلیٰ درجہ کیوں کہا؟ عام انسان سے گناہ ہوتا ہے، اعلیٰ درجہ نبوت سے گناہ نہیں ہوتا، اس لیے میں نے کہا اعلیٰ درجے کا انسان، گناہ، خطا، نافرمانی اس کے قریب نہیں جاتی۔ خود قرآن کریم میں رسالت مآب علیہ السلام نے اپنی انسانیت کا اعلان فرمایا،
सूरत नंबर 17 सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 93। रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम को रब करीम ने हुक्म फरमाया मेरी तौहीद और अपनी नबुव्वत और बशरियत का ऐलान फरमा दो। आयत क्या है? कुल सुबहान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशर रसूला। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐलान फरमा दें आपके अल्लाह का शरीक कोई नहीं है और आप जैसे नबियों के सरदार हैं वैसे पूरी इंसानियत के ताजदार हैं। ये रब करीम ने हुक्म फरमाया। तो नबी आला दर्जे का इंसान होता है, उसके करीब गुनाह भी नहीं जाता और वो जिन भी नहीं है और फरिश्ता भी नहीं है, बल्कि इन सब से बढ़ के। और यहाँ एक जुमला समझाने के लिए कहता हूँ, हम आम तौर पे एक लफ्ज़ बोलते हैं कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, बोलते हैं इंसान है अशरफुल मखलूकात है। कभी आपने सुना है फरिश्ते अशरफुल मखलूकात है? कभी नहीं पढ़ा, कभी किसी ने नहीं कहा, न सुना न देखा कहीं लिखा हुआ भाई जिन्नात अशरफुल मखलूकात है, किसी ने नहीं कहा। इंसान क्यों है, किस बुनियाद पे है? वो एक ही बुनियाद है कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत तमाम अंबिया इंसानों में आते हैं, तो इंसान अशरफुल मखलूकात है। वरना इंसान के मुँह से कोई जरा बुलबुल बैठी है भैया अशरफुल मखलूकात है। ये तब अशरफुल मखलूकात है जब नबी आला दर्जे का इंसान बन के आता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, नबी के लिए शर्त यह है कि वो मर्द हो। ये याद रखें, हर नबी मर्द है, कोई नबी औरत नहीं है, ये तय हो गया। हज़रत अम्मा हव्वा या हज़रत मरियम के लिए कुछ लोग नबुव्वत का मामला समझते हैं, जी नहीं, औरत नबी जन सकती है, नबी बन नहीं सकती। कुरान करीम सूरत नहल आयत नंबर 43, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम। कुरान कहते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप और आपसे पहले जितने अंबिया आए हमने उन्हें मर्द बनाया, रिजालन मर्द बनाया। रजुल मर्द को कहते हैं, रिजाल जमा है। नूही इलैहिम उनकी तरफ हमारी वही आती थी। तो मर्द ये नबुव्वत का मामला है, औरत को नबुव्वत नहीं मिलती। औरत नबी जन सकती है, नबी बन नहीं सकती। दूसरी शर्त, तीसरी जुज़ तरकीबिया, हर नबी मबऊस मिनल्लाह, उसको अल्लाह ताला भेजता है, वो अल्लाह का भेजा हुआ है। यूँ नहीं है कि कोई अपनी तरफ से बैठ के मुझे शौक़ हुआ है, पिछले साल से लेकर आज तक मैंने 10 लाख नफल पढ़ लिए लिहाजा मैं नबी हूँ। इस शौक़ की बुनियाद पे नबुव्वत नहीं मिलती, ख्वाहिश की बुनियाद पे नबुव्वत नहीं मिलती, अपने दिल की चाहत की बुनियाद पे नबुव्वत नहीं मिलती। नबुव्वत मिलती है तो अल्लाह की तरफ से मिलती है। बस अल्लाह जिसे बना दे, वो बाप है तो बेटे को बना दे, बेटा है तो पोते को बना दे, पोते है पर पोते को बना दे, नस्ल दर नस्ल अंबिया चले। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद नबी, हज़रत यूसुफ के वालिद नबी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दादा जान नबी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के परदादा जान नबी, यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम अलैहिमुस्सलाम, चारों से नसब में और सिलसिले में नबुव्वत चली है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्लाह जिसे चाहे दे दे। ये नहीं कह सकते कि इस घर में अल्लाह ने इतने नबी क्यों दिए हैं। ये अल्लाह की सोच, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह का काम, अल्लाह की मंशा। अल्लाह की सोच पे कोई बोले तो हम भी कह सकते हैं कि नाक आपके मुंह पर क्यों लगे, आपके पीछे लग जाता, आपकी इस गुद्दी पे लग जाता पीछे, खुद की तरह नाक लगा खड़ोता हो गया, इतना क्यों लाया भैया, अल्लाह की मर्जी है। तो यहाँ भी अल्लाह ताला की मर्जी है, रब जैसे चाहे अल्लाह ताला वैसे करता है। यफ़अलु मा यशा व यख्तार, रब करीम जो चाहता है बस उसकी चाहत, हमारी सोच वहाँ नहीं जा सकती। हम मखलूक हैं भाई, खालिक की मामले के मुकाबले में मखलूक की अक्ल आ जाए, जिसको अल्लाह ताला ने बनाया है वो अल्लाह का मुकाबले में आ जाए, जनाब मन, ये अक्ल का मामला है ही नहीं। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक बात में मामले को फ़ैनल फरमाया, कहते हैं अक्ल और दीन के मसले में दीन ऊपर है, अक्ल ताबे है। कहा जी वो कैसे? कहा सर्दियों में हम मौज़ों पे मसा पाँव के ऊपर से करते हैं, अक्ल तो कहती है नीचे से करो कि मिट्टी तो नीचे से लगती है। तो कहा मिट्टी साफ़ करने के लिए नहीं है, ये नबुव्वत की मनसब पे, हुक्म पे अमल है कि आपने ऊपर से करना है। हुजूर ने फरमा दिया बस, नबी का आर्डर और लोहे का गार्डर, इस पर कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो मबऊस मिन अल्लाह, उसे अल्लाह भेजते हैं, वो अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ है, किसी और की तरफ से भेजा हुआ नहीं है। तीसरी शर्त। चौथी शर्त, हर नबी में मासूम अनिल खता होना, ये शर्त है, फ़र्ज़ है। गुनाहों से पाक, गुनाहों से मासूम, मासूम इस्मत से निकला है, इसका माना उससे गुनाह नहीं होते, खता नहीं होती, और अल्लाह की तरफ से भेजा जाता है और खता भी नहीं होती, गुनाह भी नहीं होती। किसी नबी का कोई गुनाह नहीं,
حضرت آدم سے لے کر سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کوئی گناہ نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو معافی قبول ہوئی تھی نا، وہ بھول کی تھی، گناہ کی نہیں تھی، یاد رکھ لو، گناہ نہیں ہے، وہ بھول ہے۔ خود قرآن کہتے ہیں وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمُ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، حضرت آدم سے جو ہم نے وعدہ لیا تو حضرت آدم بھول بیٹھے، بطور انسانیت، بطور فطرت، بائی نیچر بھول گئے۔ تو اس لیے انسان میں بھولنا ہے، اور بھول پہ تو رب کریم کی پکڑ بھی نہیں ہے نا، لیکن نبی کے لیے کیونکہ اعلیٰ رتبہ ہے، اس بھولنے پر اللہ تعالیٰ سے نبی معافی مانگ لیتے اور اللہ معاف کر دیتے۔ امت کے بھولنے پہ آپ کو اور مجھے کوئی پکڑ نہیں ہے کہ ہمارے رتبے کہاں ہیں، لیکن وہ رتبہ بہت بڑا ہے، تو اس لیے اس کی بھول پر بھی اللہ تعالیٰ پوچھ لیتے۔ تو حضرت آدم کی بھول ہوئی تھی، گناہ نہیں ہوا تھا، یاد رکھیں۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو گھونسا مارا اور وہ بندہ مر گیا، تو وہ حربی کافر تھا، جنگی کافر تھا، اور جنگی کافر کو مارنے میں کسی قسم کا کوئی اسلام میں وہ نہیں ہے۔ جب جنگی کافر ہو اور حربی کافر ہو تو آپ اس کو مار سکتے ہیں، آپ کے پاس اس وقت پوری جنگ کی ترتیب میں شریعت اسلامیہ کی اتھارٹی ہے، اور وہ تو فرعونی کافر تھا، وہ حربی تھا، تو اس کو مار دیا۔ رب کریم کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کے لیے دستے دعا اٹھائے کہ اللہ میرا ارادہ مارنے کا نہیں تھے، تو ایک ہی گھونسے میں چل بسا۔ رب کریم نے ان کی اس معاملے کو بھی معافی عطا فرما دی، یہ بھی گناہ نہیں تھا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ ہے، لوگ کہتے ہیں جب زلیخا نے ارادہ کیا تو انہوں نے بھی کیا، تو بھائی کیا، لیکن زنا کا نہیں، زنا سے چھٹکارے والا۔ اس نے کیا برائی والا، انہوں نے کیا برائی سے چھٹکارے والا، تو یہاں بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے بعض جھوٹی قسم کی لوگ باتیں بیان کرتے ہیں جس کا شریعت اسلامیہ سے سرے کا تعلق نہیں ہے، کہ داؤد علیہ السلام نے اپنے ایک فوجی کی بیوی پہ نظر رکھ لی اور اس فوجی کو جنگ پہ بھیجا اور وہ شہید ہو گیا اور اس کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ یہ کسی عام بندے کی بات کو آپ اٹھا کر حضرت داؤد علیہ السلام جیسے نبی پر بات لائیں جس کو قرآن کہتا ہے کہ نبی سے گناہ نہیں ہوتا۔ خود حضرت یوسف کے معاملے میں رب کریم فرماتے ہیں سورت نمبر 12 سورت یوسف وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، کہ نبی سے گناہ نہیں ہوتے۔ اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا سورت فتح آیت نمبر 2 لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، محبوبہ ہم آپ کے گناہ نہیں ہیں، جس سے سمجھتے ہو تو اگلے پچھلے بھی معاف ہیں۔ یہ لفظ ہے، اسی کی بنیاد پہ ایک حدیث پاک ہے نا، حضور پاک علیہ السلام رات کو نوافل پڑھ رہے تھے تو اتنے لمبے نفل پڑھے کہ قدم مبارک میں ورم آ گیا، یعنی تکلیف ہونے لگی، سوجن جیسے کہتے ہیں۔ تو رسالت امام علیہ السلام کے اس تکلیف کو دیکھ کے ام عائشہ سے رہا نہ گیا اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ اتنی لمبی عبادت کرتے ہیں، اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے بھی گناہ معاف فرما دی۔ فرمایا یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ اللہ نے تو کرم کیا، میرے اگلے پچھلے سب کچھ معاف فرما دیے، تو مجھے بھی اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ تو جن کے معاف ہیں ان کی عبادت اتنی ہے، اور جنہاں المعافی دا کوئی وعدہ ہی کو نہیں، ہماری باتیں کے معاملات کہاں ہیں؟ تو اس میں ہمیں بھی تھوڑا سا سبق ملتا ہے اور غور کرنا چاہیے۔ تو چوتھی چیز معصوم عن الخطا، نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اور پانچویں اور آخری چیز مفروض الاتباع، کہ نبی کی بات ماننا اس کی امت پر فرض ہوتا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں۔ ہر نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہے، ہر نبی مرد ہے، ہر نبی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، ہر نبی گناہوں سے پاک ہے، اور ہر نبی کی بات ماننا اس کی امت پر فرض ہے۔ یہ 5 چیزیں نبوت کی اجزائے ترکیبیاں ہیں، اس کے بغیر نبوت کا معاملہ بنتا ہی نہیں ہے۔ اور آج 14 اکتوبر 2022 ہے، 14 اکتوبر 1980 کو مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود نور اللہ مرکزہ کا انتقال ہے، اور انہوں نے ختم نبوت کی جنگ لڑی ہے 1974 میں قومی اسمبلی کے اندر۔ تو میں انہی کی کاوش کو آج کے عنوان پہ پیش کرتے ہوئے کہتا ہوں، جب ختم نبوت کی جنگ لڑی جا رہی تھی مرزا قادیانی کے گماشتوں سے، تو وہاں بھی یہی باتیں آئی کہ بھائی نبی کی 5 چیزیں ہیں، اعلیٰ درجے کا انسان ہے، مرد ہے، نبی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، گناہوں سے پاک ہے، اس کی بات ماننا فرض ہے، آؤ مرزے میں دکھا دو۔ آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے، کیا نبی مرزا انسان نہیں تھا، مرد نہیں تھا؟ بھائی ایک ہے آپ اور ہم کہیں، ایک ہے مرزا خود کو کیا سمجھتا ہے۔ تو مرزا قادیانی کی کتابیں اٹھائیں نا، مرزا قادیانی خود کو انسان نہیں مانتا۔ حیرانگی کی بات ہے، دیکھو اللہ ذلیل کیسے کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔
مرزا قادیانی کی کتاب ہے روحانی خزائن. مرزا اس میں لکھتا ہے کہ کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم ذات ہوں بشر کی جائے نفرت انسانوں کی آر ہوں. کہتے ہیں میں آدم ذات نہیں ہوں. تو مجھے بتائیں انسان کے لیے آدم ذات ہونا شرط ہے یا نہیں ہے؟ تو مرزا خود کی آدم ذات ہونے کی نفی کرتا ہے. تو جب مرزا خود کو انسان نہیں مانتا، ہم قادیانیوں کیوں انسان مانتے پھریں؟ تو یہ قادیانیوں کے سامنے ہم یہ سوال رکھتے ہیں کہ بھئی تمہارے بندے کی اپنی لکھی ہوئی تحریر ہے، چھاپا تم نے اور اس کا شعر ہے. وہ کہتے ہیں نہ آدم ذات ہوں بشر کی جائے نفرت انسانوں کی آر ہوں. لوگ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوا ہوں. کچھ قادیانی کہتے ہیں کہ نبی نے اپنے لیے کسر نفسی کی ہے، اپنے لیے کہ وہ نبی تھا اس نے کسر نفسی خود کو جھکایا ہے. میں نے کہا کسر نفسی میں جھوٹ نہیں بولا جاتا، تو نبی جھوٹا نہیں ہوتا. یا اس کا جھوٹ مان لو یا کسر نفسی مان کے اس کو انسانیت سے باہر کر لو، دو میں سے کسی ایک پر آپ کو ہاتھ رکھنا پڑے گا. دوسری چیز، نبی مرد ہوتا ہے. مرزا اپنے لیے مرد ماننے پہ بھی تیار نہیں ہے. آپ حیران ہوں گے، مرزا قادیانی کی روحانی خزائن میں ہے کہ میرا نام مریم ہے. وہ کہتے ہیں استعارہ میں رب کریم نے مجھے مریم فرمایا اور میں استعارہ میں پریگننٹ ہوں. کتابیں ان کی، الفاظ ان کے، عبارت ان کی. یہ استعارے کے حاملہ کا لفظ جس کو میں نے پریگننٹ میں ترجمہ کیا، یہ انہی کی کتاب ہے. آپ کہیں میرے پاس اس وقت بھی پی ڈی ایف میں ہے، میں آپ کو یہ کتابیں دکھا سکتا ہوں. میں مختلف جلسوں میں دکھاتا ہوں کہ قادیانیوں تمہاری مت ماری گئی ہے. تم اسی نبی کی بات کرتے ہو جو اپنے لیے عورت ہونے کا نام تجویز کر رہا ہے. تو نبی کے لیے تو شرط ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کا انسان اور اس کے بعد مرد ہو، اور وہ خود کو مرد ماننے پہ تیار نہیں ہے. تیسری چیز، مبعوث من اللہ، اللہ کا بھیجا ہوا ہو. مرزا تو انگریز کا بھیجا ہوا ہے. یہ مبعوث من الانجلیز ہے، اللہ کا بھیجا ہوا کہاں ہے؟ یہ تو انگریزوں نے بھیجا ہے. خود کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک فرشتہ تھا، اس کا نام ہے ٹیچی ٹیچی. 1,24,000 انبیاء میں کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ ایک فرشتہ کا نام ٹیچی ٹیچی ہے. جو فرشتہ نبیوں کے پاس جاتے ہیں اس کا نام جبرائیل ہے. وہ 1,24,000 انبیاء کے پاس اللہ کا پیغام لے کر جانے والا ہے، اور اس کے پاس آنے والا ٹیچی ٹیچی ہے. خود نام لکھا ہے. آپ حیران ہو کہاں جائے بندہ؟ یعنی انگریز نے بھیجا نا، تو انگریز کی بھی اس نے نمک حلالی کی. کسی نے کہا آپ نبی ہیں تو معجزہ، اس نے کہا میرا معجزہ ہے، جہاد حرام ہو گیا. کیونکہ کافر جہاد سے ڈرتا ہے نا، اور مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، اسی لیے کافر مسلمان سے ڈرتے ہیں. اس نے کہا سرے سے جہاد ہی منسوخ کر دیں. چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، دی کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال. یہ مرزے کا شعر ہے. تو یہ تو انگریز کا بھیجا ہوا ہے، اس نے اس کی ٹوٹی کی، اس کی خدمت کی ہے. تو نبی تو اللہ بھیجتے ہیں. تیسری چیز بھی مرزے سے گئی. چوتھی چیز، معصوم عن الخطا، وہ گناہوں سے پاک ہو. مرزا گناہ سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں کا پتلا ہے. مرزے کے جھوٹ، مرزے کے کذب، مرزے کی بد نظریاں اور مرزے کی عورتوں پہ نظر، یہ پوری اس کی کتابوں میں موجود ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ مرزا کا بیٹا مرزا بشیر احمد، اس کی کتاب ہے سیرت المہدی جلد اول. وہ اپنے باپ کو مہدی کہتے ہیں، تو سیرت المہدی کہتے ہیں میرے باپ کی، اس میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں سوانح اور اس کے حالات ہیں. اس میں کہتے ہیں کہ ایک عورت ہوتی تھی، وہ ابو کی رات کو آ کر ٹانگیں دباتی. وہ اس کی رشتہ دار بھی نہیں تھی. کیوں؟ خلوت میں نامحرم عورت سے ٹانگیں دبوانا یہ جائز کام ہے یار. تم ولی ہونے کے نام پہ کرتے تو اور بات ہے، تو نبی ہونے کے نام پہ تم ڈاکہ ڈال رہے ہو. اللہ رحمت نازل فرمائے مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ قبر پہ. مولانا ظفر علی خان بہت بڑے شاعر تھے. میں وزیر آباد گجرانوالہ میں ان کی قبر پہ حاضری بھی دی اور فاتحہ بھی پڑھا ہے. مولانا ظفر علی خان، انہوں نے مرزے کے جواب میں ایک شعر کہا تھا. انہوں نے کہا تھا مسلمہ کے جانشی گرا کٹوں سے کم نہیں، کتر کے جیب لے گئے پیغمبری کے نام پہ. تو 2 نمبر انہوں نے نبی و نبوت کے نام پہ کیا. تو کہا کہ وہ تو گناہوں سے پاک ہے اور مرزا کا یہ کام ہے. اور مرزا جھوٹ بھی بولتا ہے. پتہ ہے کیا؟ ہر نبی کے لیے شرط ہے لا نورث ولا نورث. نہ وہ اپنے ماں باپ سے وراثت لیتا ہے، نہ اپنی اولاد تک وراثت دیتا ہے. ان کی وراثت علم ہوتی ہے، جائیداد کسی نبی کی وراثت میں نہیں ہے. اور مرزے کا چاچا ظفر فوت ہوا، اس نے گرداسپور کے ہائی کورٹ میں مقدمہ کیا کہ مجھے چاچے کی میراث دی جائے، میں بھتیجا ہوں. لو جی، ان کا مقدمہ موجود ہے. اس کی فائل عالمی مجلس تحفظ خط نبوت میں حضرت مولانا اللہ وسعید احمد برکاتہم نے چھاپ دی ہے، اور اس کی مثل اور اس کی ریویو پٹیشنیں اور پوری ترتیبیں جو اس نے عدالت میں رکھی تھی. کہ یہ تو اپنی وراثتیں مانگ رہا ہے، اس سے بڑا کذاب اور کون ہوگا. اور ایک جھوٹ مرزے کا، مرزا کہتے ہیں
بہت سے علماء اولیاء نے یہ کہا ہے کہ آخری دور میں پنجاب صوبے میں ایک مہدی آئے گا۔ میں نے کہا قرآن پاک تو بڑی بات، حدیث پاک تو بڑی بات، پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت تو بڑی بات، اس دھرتی پہ کوئی ایک نشائی بھی ایسا نہیں گزرا جس نے یہ روایت ذکر کی ہو کہ پنجاب میں آئے گا عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی۔ اس دھرتی پہ کوئی نشائی، کوئی جہاز ہی نہیں گزرا جس نے کسی جگہ لینڈ کیا اور یہ فتویٰ دے دیا ہو۔ یہ تو کہیں بھی ثابت نہیں، اور یہ اولیاء کہتے ہیں، اولیاء ولی کی جمع ہے، کوئی ایک بندہ دکھا دو 14 صدیوں میں، تو جھوٹ بولنا اس کا کام تھا۔ کہا مجھے چندہ دو، میں 50 کتابیں لکھوں گا۔ اس کے بلائنڈ فالوورز جو اندھے پیروکار تھے، انہیں چندے دیے، انہیں 5 لکھ دیے، تو لوگوں نے کہا 45 باقی ہیں، کہا 50 اور 5 میں فرق کیا؟ ایک ہی صفر کا تو فرق ہے۔ تو یہ تو ہے کتر کے جیب لے گئے پیغمبری کے نام سے، تو اس میں چوتھی چیز بھی نہیں ہے کہ گناہوں سے پاک ہو۔ تو جس میں وہ اعلیٰ درجے کا انسان بھی نہ ہو، اعلیٰ درجے کا تو چھوڑو، انسان بھی نہ ہو جو خود لکھا ہے، مرد بھی نہ ہو، اور وہ اللہ کا بھیجا ہوا بھی نہ ہو، گناہوں سے پاک بھی نہ ہو، مفروض الاتباع 5ویں چیز ہے، اس کی بات ماننا فرض ہے۔ مسلمانوں نے کھوتی کو ہاتھ لگایا کہ اس کی بات مانیں گے، جس میں پہلی 4 چیزیں ہیں ہی نہیں، تو نبی کے اس کی بات ماننا فرض کہاں سے آ جاتا ہے؟ تو یہ حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ کا یوم انتقال ہے، اور انہوں نے جو گفتگو کی ہے نا مرزا قادیانی کے پڑپوتے مرزا ناصر سے، میں انہی کی بات کی افادات اپنے لفظوں میں نقل کر رہا ہوں۔ حضرت مفتی صاحب نے اس طرح جنگ لڑی تھی 1974 میں مرزا قادیانی کے نمائندوں کو سامنے بٹھا کر، اور اس وقت کے وزیر اعظم ہمارے جناب ذوالفقار علی بھٹو، اللہ اس کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے، سیاسی باتیں اپنے جگہ، لیکن ختم نبوت کے معاملے میں ہم اسے خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس نے جو کام کیا ہے نا، ماننا پڑے گا، وہ چاہتا تو یہ کام نہ ہوتے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ سیاسی معاملے میں آپ کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے، شاید ہمیں بھی ہو جائے، لیکن میں اس پہلو سے ہٹ کے کہتا ہوں کہ ختم نبوت کے لیے اس بندے نے دل و جان سے کام کیا۔ ہمارے اکابرین بزرگ، ہمارے والد محترم اور حضرت مولانا علاؤ الدین صاحب رحمہ اللہ، ان سب سے میں نے سنا ہے کہ حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جب یہ بل مکمل ہو گیا نا اور اگلے دن اعلان ہونا تھا، تو بھٹو پہ دباؤ عالمی طاقتوں کا بھی تھا، اور اس وقت میں اندر میں چھپے ہوئے قادیانیوں کا بھی تھا، عہدوں پر بھی تھے، اداروں میں بھی تھے، سکوٹی لیول پر بھی قادیانی بیٹھے تھے اس زمانے میں۔ تو اس کے باوجود بھی کہتے ہیں رات کو بغیر کسی سکوٹی کے اکیلے مفتی صاحب کے پاس آئے ذوالفقار علی بھٹو، اور آ کر کہا کہ مفتی محمود یہ نہ سمجھو کہ اس وقت تو جمعیت علماء اسلام کے اور میں پیپلز پارٹی کا ہوں، ہمارے سیاسی اختلاف اپنی جگہ، ایسے سمجھو تو حضور پاک کا وارث عالم دین ہے، اور میں تجھ سے ایک سوال کرنے آیا ہوں امتی بن کر۔ جی پوچھیں کہ اگر میں یہ فیصلہ لکھ دوں تو گناہ گار بہت ہوں، قیامت میں مجھے سرکار مغفرت فرمانے کے لیے سفارش کریں گے؟ حضرت مصعب کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش تو ہے ہی اس کے لیے جو تحفظ ختم نبوت کا کام کرے گا، اور تو آج پاور میں ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ کام کرے تو تیرے لیے تو مقدر ہے۔ کہتے ہیں یہی بات کی اور واپس پلٹا۔ میں نے کہا حضرت کچھ پینے کھانے کی بات، کہ بس جو کھانا پینا تھا وہ ہو گیا، میں ایک وعدہ آپ سے لینے آیا تھا جو آپ نے مجھے سمجھا دی۔ اتنی خاموشی سے اگلے دن اس نے جو پیش کی، وہ قرارداد کسی کے علم میں بھی نہیں تھی کہ معاملہ ہوگا کیسے، کوئی کیا سمجھ رہا کیا سمجھ رہا، اور اس پر جب ووٹنگ ہوئی نا، 13 دن بحث ہوئی تھی قادیانیوں سے، 13 دن، اور اسمبلی کے لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے نا، حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان پر حیرانگی ہوتی تھی کہ جب قادیانی جبہ پہن کے، پگڑی پہن کے، ماتھے پہ کلمہ طیبہ کی پٹی لگا کر، سفید داڑھیوں کے ساتھ حمائل شریف لٹکا کر آئے اور اللہ کے نام پہ بڑے عزت سے کہتے جل جلالہ، حضور کے نام پہ کہتے صلی اللہ علیہ وسلم، دھوکہ دیتے، تو مفتی محمود رحمۃ اللہ فرماتے میں پریشان ہو گیا کہ ہم مولویوں میں تو کسی کے سر پہ ٹوپی ہے، کسی کے سر پہ پگڑی ہے، یہ تو سارے پگڑیوں میں آئے بیٹھے ہیں، سفید داڑھی اور بڑے دھوکے باز، یہ جو ہمارے اسمبلی کے لوگ بیٹھے ہیں جن کے دل میں دین کا درد ہے، دین کا علم نہیں ہے، یہ تو انہیں سچا مسلمان سمجھ بیٹھیں گے، ان کے ایمان کا کیا ہوگا؟ مفتی صاحب کہتے ہیں میں تو دعائیں مانگتا رہا کہ مولا ہم تو حضور پاک کے ختم نبوت کی وکیل بن کے یہاں آئے ہوئے ہیں، اللہ تو ہی کرم فرما۔ کہتے جب بحث چلی اور اس کے جھوٹے حوالے آئے اور اس کے بعد ہم نے اس کی باتیں پیش کی اور اس نے انکار کیا، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ کتابیں آپ کی نہیں، آپ تحقیق کرا رہے ہیں اور ہماری گردنیں حضور پاک کے ختم نبوت کے لیے حاضر ہیں، ہمیں سزائے موت دے دینا اگر ہم جھوٹے ہیں۔ 13 دن تک معاملہ جس نتیجے پہنچا، تو آخر جب وہ ذلیل ہو کر نکلے تو لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ واقعی یہ کذاب ہے اور انہیں دھوکہ دیا ہو۔ تو ایک شعر ہے نا کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، یہ یوں گئے ہیں وہاں سے،
تو قادیانی وہاں سے دفع ہو کر آئے۔ یہ مفتی محمود رحمۃ اللہ سمیت اس وقت کے بڑے بڑے علماء کرام اور بھی تھے، باقی مسالک کی بھی تھے جن نے مفتی صاحب کی پشت بانی پہ رہ کر یہ کام کیا تھا۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم اس وقت ایک اتھارٹی ہیں، وہ فرماتے ہیں میرے اور مولانا سمیع الحق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذمہ تھا کہ ہم مستقل طور پہ سیاسی طور پہ قادیانیت پہ چوٹ راتوں کو وہ مرتب کرتے اور علمی طور پہ میں حوالے مرتب کرتا، اور صبح حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ، مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ، ان سب کے اکابر کے ہاتھ میں دیتے، اور یہ 13 دن یوں جنگ چلی ہے۔ کہتے ہیں نہ دن کو نیند نہ رات کو نیند کے معاملات ہوتے، لیکن میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں آرام تو زندگی میں پھر بھی ہوتا رہے گا، دنیا کام کی، قبر آرام کی اور آخرت انعام کی جگہ ہے، لیکن ان لوگوں کے یہ 13 دن جو ہیں پوری زندگی کی نیکیوں پر بھاری ہو جاتے ہیں۔ ان نے یوں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا تحفظ کیا ہے۔ میرے دوستو، میں نے منصب نبوت پر اور مقام نبوت پہ بات چلائی تھی، بس دعا فرمائیں رب کریم ہماری طرف سے حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کرام جملہ انبیاء کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں بھی رکھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا بھی بنا دے۔ جمعہ کی نماز میں اکثر لوگ 2 فرض پڑھ کر چلے جاتے ہیں، سنتیں نہیں پڑھتے، اس بارے میں وضاحت کریں، ان کی نماز مکمل ہے یا نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے گھر میں جا کر پڑھتے ہو، اگر گھر میں جا کر پڑھتے ہو تو بہت اچھا، لیکن گھر میں جا کر بھی نہیں پڑھتے تو بہت گندا، پھر بہت اچھا نہیں ہے۔ جو آدمی سنتیں نہیں پڑھتا یہ قیامت کے دن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش کا مستحق نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، جس وقت سفارش کے لیے معاملہ آئے گا نا، اور سنت کا تارک جس نے سنتیں چھوڑی ہیں جان بوجھ کے، اس آدمی کا نام اس لسٹ پہ نہیں آ سکتا، الا یہ کہ توبہ کر لے، موت سے پہلے توبہ کر کے کوئی ترتیب رکھ لے۔ اور آپ کو پتہ ہے سنتوں کی قضا بھی نہیں ہے، آپ نے جمعہ کی 4 سنتیں چھوڑ دی، پھر 2 سنتیں، پھر 4 سنتیں آپ نے چھوڑ دی، بعد میں آپ کو یاد ہے بھئی میں قضا کر لوں عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، مہینے بعد، جی نہیں، فرائض کی قضا ہے، سنت کا معاملہ اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے، اس لیے سنت پڑھنی چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے، رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، تو گھر سے پڑھ کر آؤ اور بعد میں جا کر گھر میں پڑھ لو تو بہت اچھا، نہیں تو آپ یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فرض نماز میں آیات غلط پڑھ لی ہے، جس کا معنی غلط ہو گیا، اور امام صاحب پوری نماز پڑھ لیا تو وہ نماز دوبارہ پڑھی جائے گی؟ عشاء ہو یا وتر بھی دوبارہ پڑھیں گے یا نہیں؟ وتر تو چلو رمضان میں باجماعت ہوتے ہیں، اگر اس طرح کی کوئی آیت پڑھ لی جس کا معنی کلمات کفر ہو گیا، الٹ ہو گیا، تو نماز نہیں ہوگی، آپ کو نماز لوٹانی ہوگی، نماز دوبارہ ادا کرنی ہوگی۔ آپ نے کچھ غلط اس میں پڑھ لیا ہے تو اس لیے آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ امام صاحب واش روم سے باہر نکل کے وضو کرنے بیٹھتے ہیں تو پہلے پاؤں دھوتے ہیں پھر دوبارہ شروع سے وضو کرتے ہیں، یہ مشابہت کس سے ہے؟ اگر پاؤں خراب ہو جاتے ہیں تو آپ پاؤں دھو لیں، اور اگر پاؤں پہ کوئی چھینٹیں نہیں ہیں تو جن کے ساتھ مشابہت آپ نے لکھی ہے نا میں پہلے وہ پیر دھو دیں، تو والی ساری مشابہت ہی ہوتی ہیں حال ویسی، اسی وجہ سے اس سے بچ جائیں۔ جزاکم اللہ تعالی، اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے۔ یہ عوامی فلاحی ٹرسٹ کی طرف سے ہے میسج، آج مجھے بھی یہ حضرات ملے اور کہا کہ ایک گروپ آیا ہوا ہے جو ملک میں بچوں کو اغوا کر رہا ہے، اس بارے میں وہ کہتے ہیں پیغام ہے کہ آپ اپنی بھی حفاظت کریں اور اپنے بچوں کی بھی حفاظت کریں۔ یہ پنجاب میں تو بہت عام ہے، آج کل یہاں بھی شروع ہو گیا ہے۔ میں کچھ دنوں پہلے لاہور سے قصور جا رہا تھا، مانگا منڈی سے پہلے روڈ بلاک تھا، دن کے وقت تو بڑی لمبی لائن لگی ہوئی تھی، ہم رک گئے۔ دوسری طرف سے ہم نے روڈ کو کراس کر کے سندر کی طرف سے جب ہم دوبارہ اس روڈ پر آئے نا تو میں نے پولیس والوں سے پوچھا جو وہاں اتھارٹی کے لوگ ٹھہرے تھے، میں نے کہا کیا پرابلم ہے؟ میں نے کہا جی 4 عورتیں محلے والوں نے پکڑ لی ہیں جو ان کے بچے اغوا کر کے لے جا رہے تھے، اور انہیں کا دھرنا شروع تھا۔ یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، تو ایسا ہو رہا ہے۔ کچھ دنوں پہلے میں کٹھا موڑ جوہر آباد میں ایک گفتگو کر رہا تھا ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو وہاں پر ان کے میزبان صاحب بہت پریشان تھے، مجھے کہنے لگے کہ مولانا مجھے رونا بھی آ رہا ہے، خوشی بھی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا رونا اور خوشی کا مطلب؟ میں نے سمجھا جلسے سے متعلق کوئی بات ہوگی۔ کہتے ہیں رونا اس لیے آ رہا ہے کہ آج 6 دن ہو گئے ہمارا بھتیجا اغوا ہوا ہے، اور اب پتہ چلا ہے کہ اس کو اغوا کیا ہے، اس نے شور شرابہ کیا تو اس کو نشہ دے کر اس کا سارا خون نکال دیا۔ 11221 نے کہیں سے دیکھا اور اسے اسپتال لے کر آئے اور اسے خون دیا اور یہ خون نکال کر لے گئے۔
اور کہتے خوشی اس بات کی ہے کہ ماشاءاللہ اب وہ صحت مند ہے اور آج آپ کے جلسے پہ آئے گا آپ سے ملنے. تو مجھے 5 دن پہلے کی بات ہوگی، 4 دن. تو یہ پتہ نہیں کون سا عالمی گروہ دنیا میں متحرک ہو گیا ہے. تو اپنی اولادوں کی خدا را حفاظت خود کریں. اپنے معاملات کو دیکھیں، اسکول جاتے ہوئے، مدرسے بھیجتے ہوئے، مسجد جاتے ہوئے. آپ دنیا میں اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے تو دنیا کی کوئی اسکوٹی آپ کی حفاظت نہیں کر سکتی. تو اس معاملے میں دیکھیں، حکومت کا تو حق ہے لیکن ہمارا بھی حق ہے. اب کیا کریں؟ ایک عورت، یہ کل رات کی بات ہے، میں سرگودا سے آ رہا تھا، مجھے واٹس ایپ کیا ایک دوست نے، یہاں CRBC کی جگہ کو یار رشید چوک وہاں سے. وہ مجھے کہنے لگے کہ ہمارے یہاں کچھ عورتیں آئیں پانی پینے کی نیت سے. تو پانی پینے کی نیت سے پانی پیا انہوں نے کہ پانی پلا دیں. تو ہمارے گھر میں خواتین تھیں، مرد نہیں تھے. تو پھر پستول نکالا اور عورتوں پہ یوں رکھ دیا ایک خاتون نے، اور کہا جی جو زیور میور ہے مجھے دو. تو وہ سارے زیور وہ لے کر جو ہے نا وہ چلے گئے. تو 2 باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو ڈاکہ ہے یا ان کے گھر میں کوئی پہلے کوئی کام کرتا تھا، کوئی خاتون کام کرتی تھی، کوئی ماسی کام کرتی تھی، اس نے کوئی مخبری کی ہو یا ایسی کچھ بات ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں ہم اپنی سیکورٹی کو ٹائٹ رکھیں، لوز نہ کریں. اس میں ہماری دنیا کو بھی فائدہ ہے اور ہماری آخرت کا بھی فائدہ ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.